آپ کو لینا پڑے گا اور اسی پر اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنی پوری زندگی کی گاڑی کو اسی پر چلایا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن کس کو بنایا تھا؟ فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، مدرس بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پوری زندگی میں آپ علیہ السلام نے تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، اسلام کی تعلیم دی، انہوں نے اصلاح کیا، تزکیہ کیا، اخلاق کی تعلیم دی، معاشرت کی تعلیم دی، انہوں نے معاملات کی تعلیم دی، ساری تعلیمات انہوں نے دی۔ آج ہم آپ اگر عقائد کو پکڑتے ہیں تو عبادات میں کمزور، عبادات کو پکڑتے ہیں عقائد میں کمزور، عبادات کو پکڑ لیے تو معاملات ہمارے بالکل بیکار ہیں، معاملات میں اگر کچھ ٹھیک نکلے تو اخلاق میں بالکل بد اخلاقی پر اتر گئے۔ یہ زندگی کا نام ہے۔ ایک اعتدال، ایک توازن ہے زندگی میں، آپ کا عقیدہ بھی درست ہو، آپ کے عبادات بھی درست ہوں، آپ کے معاملات بھی درست ہوں، آپ کا اخلاق بھی درست ہو، آپ کی معاشرت بھی ٹھیک ٹھاک ہو۔ ان ساری چیزوں کے میل اور ملاپ کا نام اسلام ہے۔ یاد رکھیے آخری دور میں علماء دیوبند کے اس قافلے کو جو محبوبیت اور مقبولیت ملی اور پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے جو اسے اپنا نمونہ اور آئیڈیل راج مانا، اس مقبولیت کے پیچھے یہی راز ہے کہ ان میں اعتدال تھا، انہوں نے عقائد میں بہت مضبوط اور سخت سکندری تھے، اعمال میں، اخلاق میں، معاملات میں ایک مثال اور آئیڈیل تھے۔ اسی لیے آج علماء دیوبند کے بارے یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت پوری دنیا میں تاریخ کے کسی حصے میں ایک زمانے میں اتنے کام کے لوگ نہیں پیدا ہوئے۔ ایک شخص کو اگر لے لیجیے شیخ الہند کو، ان کے شاگردوں کو اگر دیکھیے، مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کا اتنا عظیم نظام جاری کر دیا، ان کو لے لیجیے شیخ الاسلام حضرت نصفی رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، حکیم الامت حضرت تھانوی کو لے لیجیے تو جس مقام پر دیکھیے تجدید کے ساتھ وابستہ ہیں، تفسیر میں مجدد نظر آتے ہیں، اصلاح میں مجدد نظر آتے ہیں، جس لائن پر دیکھ لیجیے تو اپنے وقت کے بڑے امام نظر آ رہے ہیں۔ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لیجیے، پوری بخاری کے حافظ نہیں، پوری زندگی جتنی کتابیں پڑھ لی سب کے حافظ ہو گئے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر دیوبند کا کتب خانہ چل جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا، انور شاہ تنہا دیوبند کے سارے کتب خانے کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ سب یہ شیخ الہند کے شاگردوں کی جھلک ہے۔ اگر ان کی ایک شخص کے شاگردوں کی تعداد بنا لی جائے، کائنات میں 1500 سال میں اتنی بڑی تعداد نہیں پیدا ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ ان کی خوبی کیا تھی؟ ان کی دو ہی خوبی تھی، ایک خوبی تھا اعتدال اور ایک خوبی تھی جامعیت۔ ان کی زندگی میں جامعیت تھی، وہ عقائد میں بھی مضبوط تھے، وہ عبادات میں بھی مضبوط تھے، راتوں کو رونے والے تھے، وہ معاملات میں بھی درست تھے، ان کا اخلاق بھی بلند والا تھا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا رہے، جمعرات کی چھٹی ہوئی تو گنگوہ چلے جاتے تھے، حضرت گنگوہی کی خدمت میں جا کر اپنے قلب کا تزکیہ کرا۔ کون؟ پوری دنیا کا مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے معتمین حکیم الاسلام قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جمعرات کا جمعہ کھانا غور حضرت تھانوی کے جوتے سیدھے کرتے گزر رہے۔ یہ بے نفس لوگ ایسے نہیں پیدا ہوتا۔ میرے بھائیوں، وہی جامعیت کی شان پیدا کرو۔ ہم اور آپ سب علماء دیوبند کے چاہنے والے ہیں، مگر چاہنے سے نہیں ہوگا، انہوں نے اپنے نبی کی اس جامعیت کو اپنے اندر سمویا تھا۔ ہم بھی ان سب کے چاہنے والے ہیں، اس جامعیت کو ہمیں سمونا ہوگا اپنی زندگی میں۔ بڑا تواضع تھا، بڑی سادگی تھی ان کی زندگی میں، آج یہ چیزیں اپنانی پڑیں۔ ہم اور آپ اگر کسی خوبی کے مالک ہو جاتے ہیں تو پھر کبر اور تعریف کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔